بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ یہاں سے اصل کتاب کی عبارت شروع ہو رہی ہے۔ ترتیب ہماری انشاءاللہ یہ ہوگی، ہم سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے، پھر لغوی صرفی تحقیق کریں گے، ترکیب کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا جملہ آپ دیکھ لیں، حمدن لقادر جعل علم الادب شمسا منیرتا آمنتا من الافول والکسوف۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ دیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو قادر ہے، جس نے بنایا علم ادب کو روشن سورج جو کہ محفوظ ہے افول سے اور کسوف سے۔ افول غروب سے بھی محفوظ ہے اور کسوف گہن لگنے سے بھی محفوظ ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے، پھر آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ دیکھیں جو پہلا ہے حمدن، حمیدہ یحمد حمدن، باب اس کا سمیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اس پہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے قادر، اس کا باب ضربہ ہے، قادر یقدر قدرتن، کسی چیز کے اوپر قادر ہونا، یہ قادر بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے جعل، دیکھیں جو جعل ہے اس کا باب ہے فتح، جعل یجعل جعلن، کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو پیدا کرنا، جعل بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں علم الادبی، علم ادب کے متعلق ساری تفصیل آپ پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیں، آگے ہے شمس منیرتن، پہلے شمس کو دیکھ لیں، شمس یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے شموس، اور یہ سورج کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں منیرتن، انارا ینیرو انارتن، باب اس کا افعال ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا، روشن کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور اس کا معنی روشن ہونا بھی ہوتا ہے، یعنی لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ منیرتن بھی ہو گیا۔ آگے دیکھیں، آگے ہے آمینتن، دیکھیں آمینہ یأمن امنن، محفوظ ہونا، مامون ہونا، باب اس کا سامیہ ہے، آمینہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے افول اور کسوف، دیکھیں جو افول ہے یہ 3 باب سے آتا ہے، یہ باب سامیہ سے بھی آتا ہے، افیلا یا فالو افولن، اور اسی طریقے سے باب ضربہ سے بھی آتا ہے، افلا یا فلو افولن، اور اسی طرح یہ باب ناصرہ سے بھی آتا ہے، افلا یا فلو افولن۔ ناصرہ، ضربہ اور سامیہ 3 بابوں سے یہ لفظ آتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے غروب ہونا، سورج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے کسوف، کسفا یکسف کسوفن، سورج کو گہن لگنا، باب اس کا ہے ضربہ۔ یہاں تک ہم نے لغوی صرفی تحقیق پڑھ لی ہے، عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب 2 چیزیں رہتی ہیں، ایک چیز اس میں رہتی ہے ترکیب، اور دوسری اس کی رہتی ہے تشریح۔ آپ پہلے ترکیب دیکھ لیں۔ دیکھیں جو حمدن ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور اس کا جو فعل ہے فعل محذوف ہے، نحمدو، ہم تعریف کرتے ہیں، ایسی تعریف جو کہ قادر کی جا رہی ہے، قادر ذات کی۔ جو قادر ہے جار مجرور مل کر آپ اسی نحمدو فعل کے متعلق کر دیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پورا جملہ ہے جعل علم الادبی شمسا منیرتا آمنتا من الافول والکسوف، یہ پورا جملہ اس قادر کی صفت بنے گا، تو قادر بنے گا موصوف، اور جو پورا آگے والا جملہ ہے یہ جعل سے لے کے یہ بنے گا اس موصوف کی صفت۔ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر لام جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر آپ اس کو پیچھے فعل کے متعلق کریں گے، یہ تو ہوگی ایک بات۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، علم الادبی، علم الادبی یہ علم مضاف، ادب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کو آپ نے بنانا ہے جعل کا مفعول، یہ بن جائے گا مفعول اول، اور یہ جو ہے شمس منیرتن یہ بنے گا مفعول ثانی، اور یہ ہے آمنۃ من الافول والکسوف، یہ اسی شمس منیرن کی آپ بنا دیں صفت۔ خلاصہ یہ نکلے گا علم الادبی یہ بن جائے گا جعل کا مفعول اول، اور شمس منیرتن، شمسن موصوف، منیرتن اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر موصوف، یہ موصوف بن گیا، اور آمنۃ من الافول والکسوف یہ پورا جملہ اس موصوف کی صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بن جائے گا جعل کا مفعول ثانی، اور جعل فعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر یہ قادر موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر اس کا تعلق پھر پیچھے جملے کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب یہاں تک ہمارا ہو گیا، آگے چلے آمنۃ من الافول والکسوف، دیکھیں یہ جو افول اور کسوف ہے یہ اس آمینہ کے متعلق ہوگا،
आमिना होगा शिबा फेल और इसमें हिया ज़मीर होगी इसका फाइल। कैसे? मिन हरफ जल उफूल मातूफ अलैह वाव हरफ अतफ कुसूफ मातूफ अलैह मातूफ से मिलकर मिन जार का मजरूर जार मजरूर मिलकर इस आमिना शिबा फेल के मुतालिक शिबा फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला होकर फिर ये पीछे शमसम मुनीरा जो हमने मौसूफ बनाया था इसकी सिफत मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर जाला का मफूल सानी जाला फेल अपने फाइल और दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर कादिर मौसूफ की सिफत मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर फिर ये पीछे जो नहमदु फेल महजूफ था ये उसके मुतालिक हो जाएगा। नहमदु फेल महजूफ अपने फाइल मफूल मुतलक और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया होगा। तो ये यहाँ तक होगी इस जुमले की तरकीब। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तशरीह में सबसे पहले मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की तारीफ की है कि मैं अल्लाह ताला की तारीफ करता हूँ, वो ऐसी कादिर मुतलक ज़ात है जिसकी एक ख़ास खूबी है, ख़ास सिफत है। वो सिफत और खूबी क्या है वो आगे जिक्र की है कि उसने इल्म अदब को रोशन सूरज बनाया है। अब देखिए सूरज के अंदर जहाँ पर खूबी है कि वो पूरे जहान को रोशन करता है, लेकिन वहाँ पर इसके अंदर दो खामियाँ भी हैं। एक खामी तो इसके अंदर ये है कि सूरज शाम के वक्त गुरूब हो जाता है। दूसरी खामी इसके अंदर ऐसी है कि इसमें बाज़ औक़ात गिरहन भी लग जाता है। लेकिन हज़रत तारीफ़ करते हुए फरमा रहे हैं कि ये रोशन सूरज तो है, लेकिन इस रोशन सूरज की ये खूबी है कि जहाँ पर ये रोशनी फैला रहा है वहाँ पर ये इस खामी से भी पाक है, ना तो ये गुरूब होता है और ना ही इसको किसी किस्म का गहन और गिरहन लगता है। तो यहाँ तक इस जुमले की ये हमने तशरीह भी पढ़ ली है, इसकी तरकीब भी हो गई है, इसका तर्जमा भी हो गया है, लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ भी हो गई है। अब इसके बाद अगले जुमले की भी हम इसी तरह सारी चीज़ें करेंगे।